وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولی الناس باللہ من بدأ بالسلام رواہ احمد والترمذی وابو داود۔ یہ باب السلام جس کا عنوان ہے، یعنی سلام کے آداب اور احکام کا یہ بیان ہے۔ اس بارے میں مختلف قسم کی حدیثیں مختلف طرح کے احکام پر مبنی پیچھے گزری ہیں۔ اب یہاں جو حدیث شریف ہے اس میں بھی ایک خاص قسم کی بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ سے سب سے زیادہ قریب لوگوں میں جو شخص اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ جو شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، یعنی سامنے والے کے سلام کرنے سے پہلے ہم سبقت کر جا رہے ہیں، تو جو شخص سلام کرنے میں پہل کرے گا وہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں زیادہ قریب ہوگا۔ اس کو روایت کیا ہے امام احمد نے اور امام ترمذی اور امام ابو داود نے۔ تو اگر ہر شخص کی یہ فکر ہو کہ سامنے والا سلام کرنے سے پہلے میں سلام کہہ دوں، تو اگر دونوں ایک ساتھ سلام کر دیتے ہیں تو دونوں کو برابر ثواب ملے گا، دونوں کا درجہ، دونوں کی فضیلت اتنی ہی ہوگی۔ اور اگر ایک سلام کرنے میں پہل کر گیا اور ایک پیچھے رہ گیا تو جو سلام کرنے میں پہل کیا اس کے لیے فضیلت زیادہ ہوگی، اللہ کے پاس اس کا مقام اور درجہ بڑھ جائے گا۔ وعن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البادئ بالسلام بریء من الکبر رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرنے والا ہوتا ہے وہ تکبر سے پاک ہے، تکبر سے بری ہے۔ سلام کرنے میں جو پہل کرے گا، سلام کرنے میں جو آگے بڑھ کر پہلے سلام کر لے گا، سامنے والے کے سلام کا انتظار نہیں کر رہا ہے بلکہ سلام کرنے میں یہ پیش قدمی کیا، تو وہ اس بات کی علامت ہے، حضور اس کے بارے میں اس کے دل کی صفائی کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایسا آدمی تکبر سے پاک اور بری ہونے کی علامت ہے۔ اس کو روایت کیا ہے امام بیہقی نے شعب الایمان میں۔ اور تکبر سے جو آدمی پاک ہوتا ہے اس کے لیے بڑی بشارت ہے، اور جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو تو بتایا گیا کہ وہ آدمی دوزخ میں جائے گا۔ تو اس لیے یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات بتائی جا رہی ہے سلام کے سلسلے میں کہ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرے گا تو وہ تکبر سے پاک ہو جائے گا۔ اس کو روایت کیا ہے امام بیہقی نے شعب الایمان میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدأوا اليہود ولا النصارى بالسلام وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہود اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو۔ ابھی جو حدیث گئی تھی سلام کرنے میں پہل کرو، سبقت کرو، تو یہ جو بات تھی اہل ایمان کے متعلق، کلمہ گو مسلمانوں کے متعلق تھی، امت مسلمہ کے متعلق تھی۔ لیکن اگر غیر مسلم کفار ہیں، دین اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، اور اگر تمہاری ان سے راستے میں ملاقات ہو جائے، ان میں سے کسی سے تمہارا سامنا راستے میں ہو جائے، تو تم ان کو راستے کے تنگ جانب کر دو، یعنی راستے کے تنگ حصے میں ان کو کر کے تم راستے کے صاف حصے سے تم گزر جاؤ،
ان کو تم راستے کا صاف حصہ چھوڑ کر، تم ان کو راستے کا اچھا حصہ چھوڑ کر تم تنگی میں مت جاؤ۔ اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے۔ مطلب یہ ہے کہ راستے کا تم، جیسے کہ ایثار و قربانی کی جو بات بتائی گئی کہ آدمی جو ہے اگر کوئی بزرگ ہیں، کوئی بڑے آدمی ہیں تو خود راستے سے ہٹ کر دوسروں کو راستہ دینا چاہیے، لیکن مگر وہی راستے میں اگر کوئی یہودی اور نصرانی ملتا ہے تو اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تنگ راستے کی طرف ان کو کر دو اور تم راستے کا جو کشادہ حصہ ہے اس سے تم چلو، اس کو تم پکڑ کر چلو۔ یہ مت کرو کہ تم راستے کا کشادہ حصہ ان کے حوالے کر دو اور تم تنگی میں آ جاؤ۔ اور یہ راستے ایک تو راستہ کے متعلق ہے، پھر زندگی خود ایک راستہ ہے، تو اس کو آپ صرف یہ جو ہمارے چلنے کی سڑک ہوتی ہے اسی کی حد تک مت سمجھیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس میں قیامت تک کے لیے بہت ساری باتوں کا اشارہ دے دیے کہ یہ تو راستہ میں اگر اتفاق سے آمنا سامنا ہو گیا تو یہ تو اپنی جگہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی، لیکن تمہاری زندگی کی جو شاہراہ ہے، زندگی کا جو راستہ جا رہا ہے، زندگی کے معاملات میں بھی کسی بھی صورت میں ان کو کھلے دل کے ساتھ تم کشادہ راستے کی طرف چھوڑیں گے تو یہ آج تمہارے ساتھ تنگی میں دکھیں گے، جب ان کو موقع ملے گا تو پھر تم کو پورا کونے میں دبا دیں گے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ آپ فلسطین کا جو معاملہ ہے یہی ہے کہ جرمنی میں جب ہٹلر ان کو مار رہا تھا اور دنیا کا کوئی ملک پناہ نہیں دے رہا تھا تو اس وقت یہ فلسطینی ان کو وہاں پنپنے کا موقع دیے، بسنے کے لیے جگہ دیے، تو اس وقت بالکل مجبور، یکا و تنہا ہو کر، نہتے ہو کر وہاں پر آئے تھے، اپنی جانوں کے لالے لے کر وہاں فلسطین میں پہنچے تھے۔ تو اب دیکھیے کیا ہوا، فلسطین والے ان کو وہاں جگہ فراہم کی، وہاں ان کو جب جگہ فراہم کی گئی تو جیسے ہی ان کو موقع ملا، ان کو قدرت ملی، تو انہوں نے کیا کیا، فلسطینیوں کو جو وہاں کے مقامی باشندے تھے ان کو کونے میں ڈھکیل دیا، تنگی میں، اور اس کا کافی بڑا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو یہ حدیث شریف پوری زندگی کے اصول کی طرف رہنمائی کر رہی کہ یہ یہود اور نصارہ کے ساتھ تمہارا جب بھی سابقہ پڑے، چاہے وہ ہماری قدموں سے چلنے کی سڑک ہو یا ہماری زندگی کی سڑک ہو، زندگی کے سفر کی جو سڑک ہے اس میں بھی کبھی بھی کسی معاملے میں، کسی کاروبار کے معاملے میں، کسی معاملت داری میں جہاں کہیں بھی ان سے سابقہ پڑے گا تو تم ان کے لیے پوری طرح سے راستہ فراہم مت کر دو، بلکہ ان کو تم تنگی کے ساتھ موقع دو۔ ایسے نہیں کہ پوری کھلی آزادی کے ساتھ ان کو اگر تم موقع دیں گے تو یہ تمہارے اوپر کل سوار ہو جائیں گے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم متفق علیہ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کو اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، یہ جو دو قوم ہیں ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ نے اہل کتاب کا مطلب دنیا میں قومیں تو بہت ساری ہیں لیکن آسمانی مذہب رکھنے والی، جن کے پاس آسمانی کتاب نازل ہوئی، وہ یہ دو قومیں کہ ایک تو یہودی ہیں، یہ تورات والی قوم ہے، اور ایک عیسائی ہیں، انجیل والی قوم، تو کتاب والی قومیں ہیں۔ تو قرآن پاک ان کو اہل کتاب کے نام سے یاد کیا، تو کئی مقام پر یا اہل الکتابی کے نام سے قرآن پاک ان کو یاد کرتا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی اہل کتاب کا لفظ آئے گا، کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہودی اور عیسائی دو قوموں کو ملا کر اہل کتاب کہتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جب تم کو اہل کتاب سلام کریں، اگر ابھی پیچھے حدیث گئی تھی کہ تم اہل کتاب کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، تم تو اپنی طرف سے ان کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، یعنی ہمارا جو اسلامی سلام کا جو طریقہ ہے کسی یہودی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، کسی کافر کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، وہ تو صرف مسلمانوں کے لیے رکھا گیا۔ دو مسلمانوں کی آپس میں ملاقات ہوگی تو السلام علیکم کہیں، لیکن اگر ایک مسلمان کی ایک یہودی سے، ایک نصرانی سے، ایک عیسائی سے، ایک کافر اور مشرک سے ملاقات ہوگی تو پھر اس موقع پر السلام علیکم نہیں بولیں گے آپ اس کے لیے اپنے عرف عام میں
معاشرے میں جو عام طور پر جو ایک دوسرے کا سامنا ہو تو جو کلمات کہے جاتے ہیں عرف عام میں، وش کرنے کے لیے جو کلمات ہوتے ہیں ان کے استقبال کے لیے، وہ کلمات آپ کہہ لیں گے بشرطے کہ اس میں کوئی کفریہ کلمہ نہ ہو، کوئی مشرکانہ لفظ نہ ہو، کوئی شرکیہ جملہ یا کوئی کفریہ کلمہ نہ ہو، تو پھر آپ عرف عام میں جو بھی لفظ چلتا ہے وہ کہہ لیں گے، جیسے کہ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون وغیرہ کہہ لیں گے۔ لیکن اس کے اندر اگر کوئی ایسا کوئی لفظ ہے جو مشرکانہ لفظ ہے یا کفریہ کلمہ ہے تو پھر وہ لفظ ہم نہیں بولیں گے، اس لفظ سے ہم کو بچنا چاہیے۔ جیسے کہ غیر مسلموں کے لیے آداب کہہ دیتے ہیں، آداب عرض ہے، یہ اس طرح کا کوئی لفظ ہے آپ کہہ لیں گے، یا شب بخیر، صبح بخیر، اس طرح کے کلمات کہہ لیں گے جو ان کے اپنے مذہبی طور پر جو ان کی مذہبی شناخت ایسی کہ اس کے اندر کوئی شرکیہ لفظ ہے، مشرکانہ لفظ ہے تو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے حرام ہوگا۔ تو اب یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب اگر اہل کتاب پلٹا کر سلام کرتے ہیں، اگر اہل کتاب سلام کرنے میں پہل کرے، غیر مسلم آگے بڑھ کے ہم کو سلام کر دیا، ہم تو خاموش ہو گئے لیکن وہ آگے بڑھ کر ہم کو سلام کر دیا، کہ سلام کے انداز سے جیسے مسلمان سلام کرتے ہیں، وہ مسلم کلچر میں رہتے ہوئے دیکھ لیا کہ ان کے پاس سلام کا یہ طریقہ ہے، تو غیر مسلم ہم کو سلام کر دیا، مسلمانوں کے سلام کے الفاظ بول دیا وہ، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے جواب میں ہم وعلیکم کہہ دینا چاہیے، وعلیکم، وعلیکم کا مطلب یہ کہ اور تم پر بھی ہو، وعلیکم کا مطلب ہے تم پر بھی ہو، یعنی جو تم میرے لیے بولے ہیں وہی تمہارے لیے بھی ہو۔ یہ روایت متفق علیہ، یعنی بخاری شریف میں بھی آئی ہے، مسلم شریف میں بھی آئی۔ تو ایسا کیوں؟ اس لیے کہ یہ یہودی جب مسلمانوں کے پاس آتے، یہ بڑے شریر طبیعت کے ہوتے، مزاج کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی، تو سلام کرتے بھی ہیں تو دل میں کوئی ایسا جذبہ نہیں ہوتا کہ سلام کا جو معنی ہے کہ سلام کا مطلب پیس، امن، شانتی، سکون، اطمینان، السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، یہ معنی اس کے ہوتے ہیں۔ لیکن یہودی کب چاہتا ہے کہ ہم سکون کے ساتھ رہیں، چین کے ساتھ رہیں، تو اس لیے وہ لفظ کو تھوڑا بدل کر اس انداز میں بولتے ہیں کہ سامنے والے کو تو سلام کے جیسا دکھتا لیکن حقیقت میں وہ بد دعا دیتے ہیں۔ تو عرب اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں ایسے واقعات ہوا کیے، تو آ کر وہ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، جیسے ہم السلام بولتے ہیں، لام بیچ میں لام کی آواز آتی ہے السلام، لیکن وہ لوگ کیا کر دیتے ہیں السلام علیکم۔ تو ایسا اگر کوئی آدمی جلدی میں سن لیا، کان لگا کر نہیں سنا، روا روی میں سن لیا، تو پھر اس کو السلام جا کر بھی السلام ہی سنے آتا، لیکن حقیقت میں نے السلام نہیں بولا، السام بولا۔ تو سام کے معنی ہے موت کے، موت اور بربادی کے ہیں۔ تو یہودی کیا کرتے؟ السلام نہیں بول کر السام بولتے، یعنی ہم کو بد دعا دیتے اور ہم سے یہ توقع رکھتے کہ ہم مسلمان اور ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو اس پوری کائنات میں سب سے مقدس ترین ہستی، ان کی زبان سے لفظ سلام کی دعا نکل جائے، خود تو زبان سے بد دعا دیتے اور یہ توقع رکھتے کہ حضور کی زبان سے ان کے حق میں لفظ سلام نکلے، کیونکہ حضور کی بد دعا، حضور کی دعا تو رد نہیں ہوتی، تو یہ چاہتے کہ حضور کے سامنے آ کر السلام علیکم بولیں اور پلٹا کر جواب میں حضور سے السلام لینا چاہتے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اسی لیے فرما رہے ہیں اگر یہ سلام کرتے ہوئے دکھے بھی تم کو، آ کر تم کو سلام کرے جیسا بھی محسوس ہوا، اب حقیقت میں نو سلام کرے گی یا سام کرے گی، سلام بولے گی سام بولے گی، تو تم پلٹا کے صرف اتنا بول دو کہ وعلیکم۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
جو تم میرے لیے بولے وہی تمہارے واسطے بھی ہو. اگر تم سلام بولے تو تمہارے واسطے سلام، اگر تم سام بولے تو تمہارے واسطے سام یعنی موت ہو. تو یہ روایت متفق علیہ بخاری اور مسلم میں ہے. اسی طرح بعض دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر یہ یہودی اور نصرانی اگر سلام کریں، جیسے یہاں پر بتایا گیا کہ اگر وہ سلام کرتے ہیں تو اس کے جواب میں وعلیکم کہو، یا پھر اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ یا تو وعلیکم بولو، یا پھر قرآن کی ایک آیت ہے والسلام علی من اتبع الہدا، والسلام علی من اتبع الہدا، ایسا بول دینا چاہیے. یعنی سلامتی اس شخص پر ہو جو ہدایت کے راستے کی پیروی کیا، ہدایت کے راستے پر جو چلا اس پر سلامتی ہو. تو یہ حدیث شریف کے درس کے بعد آج ہم فقہی مسائل کو موقوف کرتے ہوئے، چونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم کی شہادت کا دن بالکل قریب ہے، اور اگلے ہفتے تک 2-4 دن میں ماہ محرم الحرام بلکہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے نیا سال شروع ہو جائے گا. 1442 قریب الختم ہے، اور اب ہم 1443 میں داخل ہونے والے ہیں. اور یہ 1443 کی جو پہلی تاریخ ہوتی ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، ماہ محرم جو پہلا مہینہ ہے اس پہلے مہینے کی جو پہلی تاریخ ہے. تو یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ غیر مسلم تو اپنے سال کا آغاز جشن سے کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ماہ محرم الحرام یہ ایک فطری طور پر ایک غم و اندوہ کا مہینہ ہے. فطری طور پر یعنی دل ہمارا روتا، دل کے اندر ایک مسلمان کے لیے ایک غم ہوتا ہے، لیکن غم دل میں رہے گا. غم منانے کی ہم کو اجازت نہیں، سوگ منانے کی اجازت نہیں. ایک ہے کہ انسان کو فطری طور پر غم ہو رہا ہے اور رنج ہو رہا ہے، اس کا دل رو رہا ہے، یہ فطری طور پر ہو رہا ہے، قدرتی طور پر ہو رہا ہے، اس کی اندر کی کیفیت ہے یہ. لیکن مگر اب اس کیفیت کو وہ باہر لا کر لوگوں کے سامنے گال پیٹ رہا ہے، کپڑے پھاڑ لے رہا ہے، سینہ کوبی کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے. تو غم منانا جائز نہیں. غم منانا صرف 3 دن کے لیے. اگر کسی کا کوئی رشتہ دار انتقال کر جائے تو اس کو صرف 3 دن تک غم منانے کی اجازت ہے، غم کا اظہار کرنے کی اجازت 3 دن تک کے لیے، انتقال سے لے کر 3 دن تک. اسی لیے فاتحہ سیون کر دے کر، زیارت کر دے کر اس غم کو ختم کر دیا جاتا ہے. جو شریعت نے جو سوگ اور غم منانے کا جو حق دیا ہے، زیارت گویا کہ اس کا اعلان ہے کہ اب ہمارا سوگ اور غم یہاں سے ختم ہو گیا، اس کے بعد سے اگلا دن ہمارا اب غم کا نہیں رہے گا. یعنی یہاں سے اب ہمارے جو کچھ بھی کام ہیں نارمل لائف کے، نارمل زندگی کے، معمول والی زندگی ہماری بحال. مثلا یہ کہ اگر کسی کی شادی طے تھی، اتفاق سے گھر میں کوئی انتقال ہو گیا، تو جیسے عرف عام میں مشہور ہے کہ چہلم ہوئے تک کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ 6 مہینے تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، صرف زیارت تک 3 دن تک کے لیے غم رہے گا، غم کا اظہار ہوگا، غم منانے کی اجازت ہے، سوگ منانے کی اجازت ہے 3 دن تک کے لیے. اب وہ 3 دن کے اندر اگر کوئی شادی طے ہو گئی تھی، کوئی عقیقہ طے ہو گیا تھا، تو آپ کو اس کو ملتوی کیجیے، اس کی تاریخ آگے بڑھا دیجیے. یا ایسے ہی کوئی خوشی کی تقریب تھی، اس کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں 3 دن کے اندر. اگر ہے نہیں پہلے سے وہ 4-5ویں دن تھی، تو پھر اب آپ کے لیے شرعی جو سوگ اور غم کے دن تھے وہ تو گزرنے کے بعد ہی ہے، تو اب شادی وغیرہ کو ملتوی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے شرعی اعتبار سے. لیکن اب عرف عام میں لوگ سمجھتے ہیں کہ چہلم تک، اب جس گھر میں موتا ہو گئی اس گھر میں چہلم تک کوئی خوشی کی تقریب نہیں ہونا چاہیے، شادی اگر ہے تو شادی نہیں ہوتی ہے، فلاں نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے، شرعی ایسا نہیں، شریعت میں ایسا نہیں ہے. البتہ صرف ایک بیوی ہے، بیوی جو ہوتی ہے منکوحہ، جو کسی شخص کے نکاح میں ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے،
تو اس کی بیوی کے لیے شریعت 4 مہینے 10 دن کا سوگ منانے کی اس کو اجازت دی۔ 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ میں رہے گی، 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت میں رہے گی، تو صرف ایک بیوی کے لیے اتنی لمبی سوگ کی مدت رکھی گئی۔ تو بہرحال تو ایک ہے سوگ منانا، غم منانا، اور ایک ہے غم کا فطری طور پر دل میں پیدا ہو جانا۔ تو ہم مسلمان اہل سنت والجماعت غم مناتے تو نہیں ہیں محرم میں، البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو اہل بیت ہیں اور آپ کے جو صحابہ کرام ہیں، ان کو جو تکالیف پہنچی ہیں، ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر ماہ محرم کی آمد پر ہمارے دل غمگین ہو جاتے ہیں اور دلوں میں ایک رنج و الم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس پر اب ہم غم مناتے ہوئے سڑکوں پر نکل نہیں آتے ہیں۔ تو البتہ غم کی کیفیت دل کے اندر آدمی کے ہو، اس کو افسوس ہو کہ یہ کیوں ہو گیا، کیسا ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، دل اس کا رو رہا ہے، تو یہ کیفیت ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کیا فرمایا، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو سب غموں سے بے نیاز کرے، یہی وہ غم ہے جو سب غموں سے بے نیاز کرے۔ تو دیکھیے 2 باتیں ہیں، غم منانا یہ دوسری کمیونٹی ان کے پاس ہے، دوسرے فرقوں کے پاس، ہمارے پاس غم منایا نہیں جاتا، لیکن غم تو دل میں رہتا ہے، بلکہ وہ ہم اس کو ایمان کا حصہ ہی سمجھتے ہیں کہ ایمان جس قدر ہمارا حضور کی ذات سے مضبوط ہوگا، حضور سے جتنی محبت ہوگی، تو حضور کے افراد خاندان کو، حضور کی ذات کو، حضور کے صحابہ کو، حضور کے دین اور شریعت کو، حضور کے نظام حکومت کو جو کچھ بھی نقصان پہنچ رہا تھا، حضور کے کاز کو، حضور کے مشن کو جو کچھ بھی نقصان پہنچا ہے، اس کا غم قیامت تک ہمارے دلوں میں رہے گا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو عجیب اتفاق ہے کہ لوگ سال کا آغاز پر جشن مناتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے جشن منائے جیسی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، مہینہ پورا غم سے بھرا ہوا ہے۔ پہلی تاریخ ہی اس کے ایک جلیل القدر خلیفۃ الاسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو پیش آئی۔ تب ہمارے لیے باقی کیا رہ جاتا ہے جشن کے لیے، بلکہ ہمارے لیے تو عبرت لینے کا وقت ہے، ہمارے لیے تو ہم مسلمانوں کے لیے تو اپنے محاسبے کا وقت ہے کہ دشمنان اسلام نے کس طرح ہم مسلمانوں کے ان جلیل القدر ہستیوں کو جو اسلام کے لیے بڑے بڑے عظیم کارنامے کیے، کس طرح ان ہستیوں کو انہوں نے شہید کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس میں کوئی کسر باقی نہ رکھا انہوں نے۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت پکڑنے اور عبرت حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور ان بزرگوں کی سیرت کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر پھر اپنے آگے کے مشن کو کیسے جاری رکھنا چاہیے، اسلام کے پرچم کو آگے قیامت تک کے لیے کیسے سربلند رکھنا چاہیے، کیسے اس کے لیے کام کرنا چاہیے، کیسے اس کے مشن کو، اس کے پیغام کو، اللہ کے دین کی دعوت کو کیسے دیگر ہدایت کے پیاسوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کا موقع ہوتا۔ تو بہرحال ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہوتا ہے، اس مناسبت سے ہم کچھ باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق سننے اور بولنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی عزیز ترین، محبوب ترین صحابہ کرام میں ہیں، بلکہ صحابہ کرام کی صف اول کے، بلکہ صف اول میں بھی حضور کے بالکل دائیں بائیں رہنے والے صحابہ میں ایک حدیث شریف میں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ الرحمۃ والرضوان اس حدیث کو اپنی کتاب میں یہ نقل فرمائے کہ حضور فرماتے ہیں لی وزیرایا فی السماء، یعنی میرے دو وزیر آسمانوں میں جبریل و میکائیل، اور میرے دو وزیر زمین پر ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ تو یہ شان کے مالک ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زمین پر جلوہ فروز رہے، حضور فرما رہے ہیں کہ لی وزیرایا، یہ میرے دو وزیر ہیں۔ اور پھر بعد وصال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حضور کا ہم نشین بنا دیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تربت کے ساتھ ان کی تربت ملی ہوئی ہے، اور پھر اب روز قیامت میں بھی یہ حضرات حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ روز قیامت اٹھیں گے، حضور کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ تو بڑے اونچے مراتب اور مناقب کے حامل حضرت خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، محدثین کرام، اہل سنت والجماعت کے جو محدثین کرام ہیں، اپنی کتابوں میں جب فضائل صحابہ کا ذکر شروع کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کا ذکر کرتے ہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، صحاح ستہ میں اور حدیث کی کتابوں میں، تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب ذکر کر کے اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کو ذکر کرتے ہیں، پھر حضرت عثمان غنی کے، پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے فضائل و مناقب کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کا طرز عمل ہے۔ یہیں سے ہم کو اہل سنت والجماعت کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کا اندازہ ہم کو ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان کے لیے یہ ایک حدیث شریف کافی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب کہ ابھی مکہ میں مسلمان بڑی پریشانی کے عالم میں تھے، اسلام کی دعوت ابھی بالکل اپنے ابتدائی سالوں سے گزر رہی تھی، دین اسلام کو مکے میں آ کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اسلام کی دعوت دے کر زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا، ابھی 40 لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی گنتی کے چند ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے جن کو انگلیوں پر جن کی تعداد گنی جا سکتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان 40 لوگ کوئی مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت عمر فاروق 40 میں مسلمان ہیں بتاتے ہیں، تو ابھی 39 مسلمان ہوئے تھے، اور سارا مکہ، اتنا بڑا شہر مکہ، وہ پورا کافروں سے بھرا ہوا، اور مسلمانوں کے لیے جینا دھوبر کر رکھا تھا۔ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی، یعنی اب اس وقت پورے مکہ شہر میں 40 لوگ بھی مسلمان نہیں تھے، 39 تھے، تو اب آپ اندازہ لگائیے کیا ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھائے جاتے تھے کہ تپتی ہوئی ریت پر جسم پر سے کپڑے اتار کر لٹا دیا جاتا، کانٹیاں بچھا کر کانٹیوں پر سے چلایا جاتا، انگار پر چلایا جاتا، تپتی ہوئی عرب کی گرمی میں، گرم زمین میں، سنگلاخ زمین میں، پتھریلی زمین، نیچے سے پتھریلی زمین، اس پر کپڑے اتار کر لٹایا جاتا حضرت بلال کو، پھر اوپر سے سینے پہ گرم سل رکھ دیا جاتا پتھر کا، تپتی ہوئی عین دوپہر کی دھوپ میں۔ تو کیسے کیسے تکلیفیں نہیں دیے وہ کفار، آج ہم ہندوستان میں رہ کر بھی ان تکلیفوں کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ تو مکہ مدینے والا ملک جہاں سے آج ہم مکہ اور مدینہ جس کو ایک مسلم ملک سمجھتے ہیں، وہ مکہ مدینے والے ملک میں مسلمانوں کا یہ حشر ہوا کرتا۔ الحمدللہ آج ہم ہندوستان میں بھی ویسی تکلیفیں اللہ کے فضل سے ہم کو نہیں ہو رہی، ہم کو بہت ہی ہمارے بزرگوں نے وہاں سے عرب سے نکال کر اسلام کو ہندوستان تک اس قدر متعارف کروا دیا کہ یہاں پر پھر بھی اسلام کو کسی قدر سمجھنے کے موقف میں ہے غیر مسلم بھی، یعنی وہ اس زمانے میں جو غیر مسلم تھے جس طرح سے وہ تکلیفیں دیا کرتے، ویسی تکلیف تو آج کوئی دینے والا نہیں۔ تو ایسے زمانے میں
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کفار مکہ کا ظلم و ستم ہے، کہ کیا تکلیفیں یہ ڈھاتے ہیں کہ میرے چاہنے میرے ماننے والوں کو اتنی تکلیف ہو جا رہی ہے۔ حضور بے چین ہو جاتے اور عرب کے بڑے بڑے پہلوان پورے کافروں کے ساتھ۔ اب حضور کے ساتھ اگر عرب کے مانی ہوئی ہستیاں تھیں جن کے رعب کا عرب میں دبدبہ تھا تو دو ہی تھے، ایک حضرت علی حضور کے ساتھ تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا تھے۔ اب ماباقی عرب کے جتنے مشہور پہلوان لوگ جو تھے وہ سب کافروں کے ساتھ، تو ان میں دو بڑے بہت ہی مشہور عرب میں پورے مکے میں ان کا دبدبہ تھا، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب جن کا نام ہے، اور ایک دوسرا عمرو بن ہشام اس کا نام، جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے، ابو جہل کے نام سے جو مشہور ہے۔ تو یہ دونوں کا عرب میں بڑا رعب دبدبہ تھا۔ تو حضور کو فکر ہوتی، خواہش ہوتی دل میں کہ کاش کہ یہ دونوں میں سے کوئی ایک اگر ہمارے کمیونٹی میں ہمارے مسلمانوں میں داخل ہو جائے، اسلام قبول کر لے، تو ہم مسلمانوں کو ایک زور اور طاقت مل جائے گی اور کفار مکہ کے اوپر ایک زبردست رعب چھا جائے گا، یعنی ظاہری اعتبار سے۔ یوں تو حضور کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، غیبی مدد، لیکن ایک ظاہری طور پر بھی کفار مکہ پر ایک رعب چھایا ہوا رہ سکتا۔ انجام کار تو اچھا ہونے والا ہے، نتیجہ اچھا نکلنے والا ہے، حضور کو اس کا پتہ تھا، لیکن جو وقتی طور پہ جو تکلیف حضور کے صحابہ کو ہوتی تو وہ حضور کو بے چین کر دیتی۔ تو حضور کی خواہش تھی، تو حضور ایک رات دعا فرمائے، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تو اسلام کو نصرت، طاقت، تائید، مدد عطا فرما، عمر بن الخطاب کے ذریعے یا عمرو بن ہشام کے ذریعے۔ تو حضور تو دیکھیے آپ، حضرت عمر اور ابو جہل عمرو بن ہشام دونوں میں سے کسی ایک کے لیے دعا کی، لیکن بارگاہ الہی میں وہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتخاب کرتے ہوئے منتخب ہوئی اور مقبول ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق کی مقبولیت بارگاہ الہی سے ہوتے ہوئے وہ دعا حضرت عمر فاروق کے حق میں مقبول ہو گئی، اور بس وہ رات گزرنا تھا، دوسرا دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکے کے راستوں میں بڑے تمطراق کے ساتھ شمشیر برہنہ کھلی بے نیام تلوار لے کر دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، غصے کے عالم میں جلال کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو راستے میں کسی نے دیکھا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو بولے کہ آج محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تو بولنے والے نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو کہ تمہاری بہن اور بہن بھائی مسلمان ہو گئے، مشرف و اسلام ہو گئے۔ جو ہی سنے کہ بہن مسلمان ہو گئی تو اور زیادہ آگ بگولا ہو گئے، اور زیادہ خون کھول گیا کہ میرے گھر میں بھی اب اسلام داخل ہو گیا، یہ ایک اجنبی دین میرے گھر میں بھی آ گیا۔ اور اب فوری راستہ بدل کر جو حضور کے پاس جا رہے تھے، اپنی بہن کے گھر چلے گئے، اور بہن کے گھر جب پہنچے تو دروازہ بند تھا، اندر سے کچھ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، عربی میں قرآن پاک کے پڑھنے کی، کیونکہ عربی زبان ان کی بھی مادری تھی۔ تو کلمات جب پڑھے جا رہے تھے قرآن کے، تو کچھ اس کا معنی مطلب دماغ سے ٹچ تو ہو گیا، دماغ سے وہ معنی اور مطلب کچھ ٹکرا گیا، دماغ میں کچھ اس کا ہلکا سا اثر تو آ گیا تھا۔ اب اس کے بعد کھٹکا مارے تو بہن دروازہ کھولی، جب تک بہن بھائی اندر چھپ گئے، کہیں بہن اپنے شوہر کو چھپا دی، کیونکہ بھائی کا مزاج تو معلوم تھا، اور وہ بھی اسی بھائی کی بہن تھی، تو بہن بھائی کے مقابلے کے لیے خود سامنے آ گئی اور شوہر کو اندر چھپا دی۔ تو پوچھے کہ کیا کر رہے تھے؟ کہے کی آواز میں سن رہا تھا۔ تو بہن ڈرے بغیر، کوئی بہانہ بنائے بغیر
پوری ہمت کے ساتھ پورے زور کے ساتھ بولیں کہ ہم لوگ اسلام قبول کر لیے ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے تھے۔ تو بہن کو تماچا رسید کر دی، کیونکہ وہ جلال میں تھے، وہ اپنے زمانے جاہلیت کے، کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی 100 قتل بھی کیا اسلام سے پہلے تو اس وقت ایسا موقع دیا گیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہے، غیر مسلم حالت میں کچھ بھی کر لیتا ہے، جیسے اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ حج کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت بتائی گئی کہ حج کرنے سے پہلے اگر کوئی انسان کچھ غفلت کی زندگی گزار لیا اور حج کے موقع پر سچی توبہ کر لیا اور اپنی زندگی کو پھر واپسی کے بعد بدل دیا تو پھر سابقہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں وغیرہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بہن کو بہت زیادہ انہوں نے مارا پیٹا۔ اس کے بعد بہن آخرکار اس بات پہ اڑی رہیں کہ چاہے تم ہماری جان لے لو، ہم تو یہ دین چھوڑنے والے نہیں، ہم اسلام قبول کر لیے ہیں، ہم یہ دین چھوڑنے والے نہیں۔ اب انہوں بھی ان کا بھی کلیجہ پسیج گیا کہ آخر بہن سگی بہن کو مارے مارے مارے، آخر بہن کی وہ کیفیت ہو گئی کہ لیکن اس کے باوجود دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تب آخرکار جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو خود ان کے دل کے اندر ایک قسم کی نرمی شفقت پیدا ہوئی۔ تو اب بہن سے پوچھے کہ آخر وہ ہے کیا کلام، ذرا مجھے بتاؤ، تو تم لوگ پڑھ کیا رہے تھے؟ تو اتفاق سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت وہ لوگ کر رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ اس وقت پڑھا جا رہا تھا، جس وقت پہنچے کان میں آواز جو پہنچی سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ تو بہن پیش کی، کیونکہ قرآن تو پورا نازل نہیں ہوا تھا، تو وہ سورہ طٰہٰ کی آیات پیش کی تو لکھا ہوا تھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، کہ اے نبی پاک ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ اس کی وجہ سے مشقت اور پریشانی میں پڑ جائیں۔ یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ آپ کو پریشان کیا جائے، آپ کو تکلیف دی جائے، آپ کو زحمت میں ڈالا جائے، بلکہ یہ تو تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے، سراسر نصیحت ہے، لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانا ہے ان لوگوں کو جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ بس یہ پڑھنا تھا کہ اب ان کی آنکھ سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی اور ان کا دل بدل گیا، اور وہ جو رات کی دعا تھی اس کی قبولیت کا وقت آیا اور ان کا دل پر اس کا اثر ہوا، اور بولے کہ چلو مجھے لے کر چلو، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ وہاں سے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ تو وہاں پر چونکہ کفار مکہ کے ڈر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی نہ کسی صحابی کے گھر میں بیٹھک رکھا کرتے تاکہ کفار کو حضور اور صحابہ کہاں جمع ہوتے ہیں پتہ نہ چلے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر مکہ مکرمہ اس زمانے کے مکہ مکرمہ کے بالکل کعبۃ اللہ کے بالکل قریب میں تھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اب تو موجودہ جو حرم بنایا گیا ہے اس کے اندر ہی آ گیا، اب جو حرم کی جو توسیع ہوئی ہے اس کے اندر ہی شامل ہو گیا ہے۔ تو دار ارقم میں جمع تھے، وہاں پر جو صحابہ کرام تھے اس میں ایک حضرت حمزہ بھی تھے۔ تو حضرت عمر فاروق جا کر دروازہ کھٹکھٹائے تو حضرت حمزہ پوچھے کہ کون ہو؟ کہنے لگے کہ میں عمر ہوں۔ تو حضور سے عرض کیے کہ حضور یہ عمر آ گیا ہے۔ حیران تھے کہ یہ عمر آیا ہے، مکے کا بڑا پہلوان، مکے کا بڑا جانا مانا آدمی، بڑا بہادر ہے، کوئی حملہ کر دے گا، کوئی خطرے کی بات ہوگی۔ حضور اطمینان کے ساتھ ہیں، ایک ڈر خوف کچھ بھی نہیں، مطمئن ہے حضور، اس لیے کہ حضور کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے دعا کا اثر ہے اور عمر کے دل کی حالت بدلی ہوئی ہے آئے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کھولو آنے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے اور حضور کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے، اپنے اسلام لانے کا اعلان کیے، اور پھر حضور سے پوچھیں کہ حضور کیا ہم جس دین پر ہے وہ حق نہیں ہے، ہمارا دین برحق نہیں ہے؟ جب ہمارا دین برحق ہے تو پھر یہ چھپ کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب چھپ کے رہنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟
تو اب حضور کی جو خواہش تھی کہ کچھ عرب کے بڑے بہادر ہمارے ساتھ ہو جائیں، تو اب حضور کے ساتھ ایک تو حضرت حمزہ پہلے سے تھے حضور کے چچا، اب یہ حضرت عمر فاروق بھی مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے کہ حضور پھر ہم جا کر مکے میں کعبے میں اعلان کر دیں، ہم چھپ کر کیوں دعوت دیں؟ لہذا اب وہ جوش و جذبے کے ساتھ جتنے لوگ بھی وہاں تھے صحابہ کرام، ان سارے صحابہ کرام کو دو صف میں دو قطاریں بنا لیے، دو لائن بنا لیے، ایک کی لیڈر حضرت عمر فاروق اور ایک کی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، دو لائن بنا کر دو لائن کی شکل میں پیچھے صحابہ کرام، کچھ یہ لائن میں کچھ یہ لائن میں، دو لائن بنا کر سیدھا کعبۃ اللہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر زور زور سے اعلان کرنے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ پھر یہ اعلان زور زور سے کرنے کے بعد پورے کفار مکہ کو چیلنج دیے، للکارے، بولے کہ ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے کوئی جو عمر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، اگر وہ ہمت رکھتا ہے تو آ جائے میدان میں اور عمر سے مقابلہ کرے؟ کوئی جواب نہیں۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے یہ حضرت عمر فاروق کے اسلام پر 40 آدمی مکمل ہو گئے، 40 کی گنتی پوری ہوئی تو پھر بتایا جاتا ہے کہ سورہ توبہ، سورہ انفال کی آیت شریفہ جو 10ویں پارے میں ہے، یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ حضرت عمر فاروق کے اسلام لاتے ہی آیت نازل ہوئی کہ کیا فرمایا جا رہا ہے اس میں؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی پاک آپ کے لیے بس اللہ کافی ہے اور وہ مومن جو آپ کی اتباع کیے۔ اب تک جتنے مومن اب آپ کی اتباع کر کے ایمان میں داخل ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یہ کب فرمایا گیا؟ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ تو بہرحال بہت سارے فضائل و مناقب ہیں، چونکہ اتنی بات کافی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہاں کعبے کی تعمیر تو حضرت آدم کے زمانے سے ہو گئے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف کا جو اصل جو مقام ہے، اس کی جو جگہ ہے، جو عمارت ہے، وہ حضرت آدم کے زمانے میں تعمیر ہو چکی تھی۔ پھر حضرت آدم کے زمانے میں تعمیر ہو گئی، اس کے بعد حضرت آدم خود اس کا حج وغیرہ کرے، طواف کرتے تھے حضرت آدم۔ پھر طوفان نوح آ گیا، تو طوفان نوح کا جب وقت آیا تو اس موقع پر وہ عمارت منہدم ہو گئی اور وہاں پر ایک جو ہے ریتی کا ایک ڈھیر کے ایسا بن گیا تھا۔ تو لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کعبۃ اللہ شریف کا مقام۔ تو پھر جب حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا تو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضرت ابراہیم کو کعبہ بنانے کا، تو حضرت جبریل آ کر اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ مقام کعبۃ اللہ کا ہے، یہاں پر آپ کو کعبۃ اللہ بنانا ہے۔ تو حضرت جبریل آ کر حضرت ابراہیم کو بتائے، تو حضرت جبریل اس کے جو نشانات بتائے گئے تھے اس نقشے کے مطابق کعبۃ اللہ کو پھر سے دوبارہ تعمیر کر دی۔ تو ہاں تعمیر بہت پہلے ہو گئی، تعمیر بہت پہلے۔ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو فرض کی قضا ادا کرنے سے پہلے، کہ فجر کی نماز اگر کسی آدمی کی قضا ہو گئی، یعنی فرض بھی چھوٹ گئی اور سنت بھی چھوٹ گئی، اور اب وہ آدمی اگر اسی دن ادا کر رہا ہے، اسی دن ظہر کا وقت آنے سے پہلے، زوال آفتاب سے پہلے، یعنی سورج جب سر پر آتا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ سمجھیے 9-10 بجے 11 بجے آپ اگر ادا کر رہے ہیں تو فجر کی فرض کی قضا کے ساتھ سنت بھی قضا کر لے سکتے ہیں، اسی دن ہے۔ اب اگر دوپہر ہو گئی، ظہر کی نماز کے بعد قضا کر رہے ہیں تو پھر اب صرف فرض قضا کریں، سنت قضا نہیں کریں گے۔ ہاں قضا تو وقت چلے گیا قضا ہو جاتا ہے، ہاں وہ سب قضا ہی ہوں گی، وہ تو قضا ہی ہوں گی، وقت چلے جانے کے بعد نماز قضا ہی ہو جاتی ہے۔ سنت بھی قضا کر سکتے ہیں اگر اسی دن
تو ظہر سے پہلے، زوال آفتاب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اور ایک سوال ہے تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد قعدے میں بیٹھنے سے پہلے امام سلام پھیر دے تو جماعت ملنے میں شمار ہوگی یا نہیں؟ اگر تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد امام صاحب ہم اللہ اکبر بول کر ہم تکبیر باندھ لی، ہماری تکبیر اللہ اکبر ختم ہو گئی، اور اس کے بعد امام صاحب السلام بول کر سلام پھیر رہے ہیں تو ہم کو جماعت مل گئی۔ اگر امام صاحب سلام بعد میں پھیر رہے ہیں، یعنی امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے ہماری تکبیر باندھ لی گئی ہے، اگرچہ کہ ہم نہیں بیٹھے، بیٹھنے والے تھے نہیں بیٹھے، تو جماعت تو مل گئی ہم کو۔ البتہ یہ کہ ہم تکبیر باندھ ہی رہے تھے کہ امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولیے، تو پھر اب وہ تکبیر کا اعتبار نہیں ہوا، بلکہ تکبیر آپ پھر سے دوبارہ باندھیں، تکبیر کو دوبارہ آپ پھر سے باندھ لیں، کیونکہ اب آپ کو جماعت نہیں ملی ہے۔ فضائل اعمال کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کیا یہ کتاب ایک سے زائد لوگوں کی لکھی ہے؟ کہ فضائل اعمال نام کی ممکن ہے شاید 2 یا 3 کتابیں ہیں، تو اب عام طور پر جو مشہور ہے وہ تو ایک مولانا زکریا صاحب کی جو ہے، ایک تو وہ ہے فضائل اعمال، جو شمالی ہند کے ایک جماعت کے عالم ہیں، وہ ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کے علاوہ شاید اور بھی کوئی دوسرے لوگ بھی شاید لکھے ہیں، لیکن وہ کیا نام سے ہے، تھوڑا بہت نام کا فرق کر کے لکھے ہیں، جیسا ہے وہ کچھ ہاں ایسا کچھ ہے شاید وہ، کہ نام کے شروع و آخر میں کچھ اضافے کر کے اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بیان کے کلپ میں بیک گراؤنڈ میوزک لگانا جائز ہے یا نہیں، جبکہ موسیقی سننا حرام ہے؟ ہاں یہ ایک عام طور پر آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ دینی بیانات، دینی پروگراموں کے بھی بیک گراؤنڈ میں میوزک وغیرہ ڈال دی جا رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ موسیقی شریعت میں حرام ہے، آلات لہو و لعب میں وہ ہے، یعنی جو لہو و لعب کے جو آلات ہیں اس میں آتی ہیں، تو کسی بھی صورت میں موسیقی نہیں لگانا چاہیے، چاہے آپ کوئی دینی پروگرام کے طور پر ہو یا کوئی غیر دینی، کوئی بھی، یعنی ایک عام بات ہے، کوئی ایک عام قسم کا بھی نیوز وغیرہ کا ہو یا کوئی کسی بھی قسم کا پروگرام ہو، اس میں بھی موسیقی نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ دینی پروگرام ہے یا کوئی عالم دین سے متعلق کوئی بات ان کی بیان کی جا رہی ہے، تو اس بیان کے بھی شروع میں اخیر میں آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ میوزک وغیرہ ڈال دی جا رہی ہے، یہ بہت غلط بات ہے، یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے یہ بات، کہ آپ اسلامی شریعت کا مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کے شروع میں اور ختم پر جو ہے میوزک ڈال رہے ہیں، یہ بالکل غیر شرعی بات ہے۔ جب ہم دعا کے لیے سجدہ کرتے ہیں یا سجدے میں دعا کرتے ہیں تو ہاتھ کی ہتھیلی اوپر رکھیں یا نیچے؟ جب ہم دعا کے لیے سجدہ کرتے ہیں یا سجدے میں دعا کرتے ہیں تو ہاتھ کی ہتھیلی اوپر رکھیں یا نیچے؟ کہ الگ سے نماز کے باہر تو کوئی سجدہ امام اعظم کے پاس نہیں ہے، نماز کے باہر الگ سے کوئی سجدہ تو نہیں، حتیٰ کہ سجدہ شکر بھی کوئی چیز نہیں ہے امام اعظم کے پاس، البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سجدہ شکر کی اجازت دی ہے، امام ابو یوسف جو امام اعظم کے شاگرد ہیں ان کے پاس سجدہ شکر کی اجازت ہے، تو اب اس سجدہ شکر میں اگر آپ کچھ دعا وغیرہ بھی کر لینا چاہتے ہیں تو آپ ہاتھ ایسے بھی رکھ لے سکتے ہیں، ایسے بھی رکھ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عبادت کا یعنی نماز کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ سجدہ نہیں ہے۔ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت کے طور پر مشہور ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، تو اس معنی میں میٹھا جو ہے حضور پاک علیہ، یعنی حضور کی سنتیں 2 قسم کی، ایک سنتیں وہ جو عبادت کے اعمال سے متعلق ہے، جیسے کہ وضو کر رہے ہیں تو وضو کے دوران مسواک کرنا، یہ ایک عبادت کے عمل سے متعلق ہے،
مسواک کرنا ایک عبادت کے عمل سے متعلق ہے، اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا یہ عبادت کے عمل سے متعلق ہے۔ نماز میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا وغیرہ یہ عبادت کے عمل سے متعلق حضور کی سنتیں ہیں، اور دوسری سنتیں وہ ہیں جو عبادت سے متعلق نہیں ہیں بلکہ عام رہن سہن میں حضور کی سنتیں، جیسے کہ بالوں کو کنگھا کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا، اور جب کپڑا پہنے تو پہلے دایاں آستین پہلے ڈالنا، بایاں بعد میں ڈالنا، جب اتار رہے ہیں تو بایاں پہلے نکالنا، دایاں بعد میں نکالنا، جوتا پہن رہے ہیں تو جوتا پہنتے وقت پہلے دایاں پیر کا پہننا، بعد میں بائیں کا پہننا، اتارتے وقت پہلے بائیں کا اتارنا، بعد میں سیدھا پیر نکالنا، یہ بھی سنتیں ہیں، لیکن یہ عبادت والی سنتیں نہیں ہیں۔ تو سنت کی 2 قسمیں ہیں، تو سنت کی پہلی قسم وہ عبادت والی قسم سے، تو اس کو ایک سنن عبادت کہتے ہیں اور ایک سنن عادت۔ تو پہلی جو نماز وغیرہ کے اندر جو اعمال ہیں، وضو وغیرہ کے اندر جو اعمال ہیں وہ سنن عبادت کے طور پر ہے، اور یہ کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے سلسلے میں سونے جاگنے کے جو آداب ہیں یہ سنن عادت یا سنن زوائد اس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال آدمی اگر سنت کی نیت سے ان کاموں کو کرے گا تو ثواب برابر ملے گا۔ تو میٹھا کھانا سنت ہے تو وہ سنن عادت اور سنن زوائد کے طور پر ہے۔ البتہ کھانے سے پہلے میٹھا کھانے کی بات تو نہیں ہے، البتہ کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی بات یہ منقول ہے، کھانے سے پہلے نمک یا کوئی کھاری چیز چکھنا چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعزیمة على الرشد والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔